إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون
وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتوكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ الصلوات آواز بلند نعرہ صلوات ایک مطلب اور 3-4 رکعت فرمائیں مطلب سروں کہ چہرہ آپ پا غازی نے جو مارا پانی چہرہ آپ پا غازی نے جو مارا پانی جسم ٹھنڈا ہوا اور پڑ گیا نیلا پانی چہرہ آپ پا غازی نے جو مارا پانی جسم ٹھنڈا ہوا اور پڑ گیا نیلا پانی اور صبح عاشور سے بے ہوش پڑی تھی موجیں صبح عاشور سے بے ہوش پڑی تھی موجیں آئے عباس تو پھر ہوش میں آیا پانی صبح عاشور سے بے ہوش پڑی تھی موجیں آئے عباس تو پھر ہوش میں آیا پانی آئے عباس تو پھر ہوش میں آیا پانی اور فوج شبیر میں ہر فرد تھا مثل یوسف فوج شبیر میں ہر فرد تھا مثل یوسف اور دریا میں رہا مثل زلیخا پانی فوج شبیر میں ہر فرد تھا مثل یوسف اور دریا میں رہا مثل زلیخا پانی آخری شعر سماعت فرمائیں اور دریا میں رہا مثل زلیخا پانی ہم نے ظالم کو کہا آپ برا مان گئے
ہم نے ظالم کو کہا آپ برا مان گئے، جس جگہ پر تھا نشیب اس جگہ اترا پانی۔ ہم نے ظالم کو کہا آپ برا مان گئے، جس جگہ پر تھا نشیب اس جگہ اترا پانی۔ اور غرق ہونے لگے بدعت کے جزیرے عارف، غرق ہونے لگے بدعت کے جزیرے عارف، نام شبیر پر جب آنکھ میں آیا پانی، نام شبیر پر جب آنکھ میں آیا پانی۔ سلام خاک نشینوں پسوگواروں کا، سلام خاک نشینوں پسوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا، سلام ان پر جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پر سیری کی خاک آتی ہے، سلام اس پر جو رحمت کش سلاسل ہیں، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے، سلام بھیجتے اپنی شہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، مسافرت میں جسے بے بسی دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، اسیر ہو کہ جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں، سکینہ بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں، کہاں وہ شام غریبہ کے گھپ اندھیرے میں، زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی وہ سینہ جس پکے سوتی تھی اب کہاں بی یہ یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی کہاں پہ بیٹھیو
خیمے تو جل گئے بی بی جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام ابھی کلیج میں ایک آگ سی لگی ہوگی ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی نہیں اندھیر میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈے تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈے نہ اس طرح کوئی کہتی ہری بھری اجڑی تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے گود بھی اجڑی نہیں لعینوں میں انسان کوئی خدا حافظ درندے اور یہ بے وارثی خدا حافظ شریک حق پدرود و سلام پیغمبر سلام سید لولک کے لٹے گھر پر سلام محسنوں اسلام و خستہ لاشوں سلام تم پر شہیدوں کے بے کفن لاشوں سلام تم پر رسولوں بطول کے پیاروں سلام مہر شہادت کے گرد سیاروں بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے جو چل بسے تو یہ میں گزارش گزار ہوں کہ جناب جرار اکبر آبادی سے کہ وہ آئیں اور کچھ اشعار پیش کریں
ایک مرتبہ نعرہ صلوات اور بلند ایک مسئلہ اور 3-4 شعر. حسین ابن علی کیا کو کیا بناتے، حسین ابن علی کیا کو کیا بناتے، حسین ابن علی کیا کو کیا بناتے ہیں، ارے بلا کی خاک کو خاک شفا بناتے ہیں، بلا کی خاک کو خاک شفا بناتے ہیں، حسین ابن علی کیا کو کیا بناتے ہیں، بلا کی خاک کو خاک شفا بناتے ہیں. شعر بڑھا فرمائیں کہ ہمارے عشق ہمیں لے کے جائیں گے جنت، ہمارے عشق ہمیں لے کے جائیں گے جنت، یہ آبشار ہیں خود راستہ بناتے ہیں، یہ آبشار ہیں خود راستہ بناتے ہیں، یہ آبشار ہیں خود راستہ بناتے ہیں. اور بنی رسول الگ ہے بنی امیہ سے، بنی رسول الگ ہے بنی امیہ سے، بنی رسول الگ ہے بنی امیہ سے، یہ حر بناتے ہیں وہ حر مولا بناتے ہیں. بنی رسول الگ ہیں بنی امیہ سے، بنی رسول الگ ہیں بنی امیہ سے، یہ حر بناتے ہیں وہ حر مولا بناتے ہیں. اور ہمارے واسطے خالق نے راہبر بھیجے، ہمارے واسطے خالق نے راہبر بھیجے، وہ اور ہوں گے جو خود رہنما بناتے ہیں، وہ اور ہوں گے جو خود رہنما بناتے ہیں، حسین ابن علی کیا کو کیا بناتے ہیں. اور بہت جلدی جلدی ایک سلام کے چند شعر عرض کرتا ہوں کہ
اذان عشق علی میرے دل کی دی ہوئی ہے، اذان عشق علی، عشق علی میرے دل کی دی ہوئی ہے، میرے دماغ نے بیعت علی کی ہوئی ہے، میرے دماغ نے بیعت علی کی ہوئی ہے، اذان عشق علی میرے دل کی دی ہوئی ہے، اور شراب مدح علی کیسے چھوڑ دوں وائز، شراب مدح علی، مدح علی کیسے چھوڑ دوں وائز، یہ میں وہ ہے کہ جو بچپن سے منہ لگی ہوئی ہے، شراب مدح علی، شراب مدح علی کیسے چھوڑ دوں وائز، یہ میں وہ ہے کہ جو بچپن سے منہ لگی ہوئی ہے، یہ میں وہ ہے کہ جو بچپن سے منہ لگی ہوئی ہے، اور چمک رہی ہے ابھی تک جو دست قرآن میں، چمک رہی ہے ابھی تک جو دست قرآن میں، رکوع میں وہ انگوٹھی علی کی دی ہوئی ہے، چمک رہی ہے ابھی تک جو دست قرآن میں، ابھی تک جو دست قرآن میں، رکوع میں وہ انگوٹھی علی کی دی ہوئی ہے، رکوع میں وہ انگوٹھی علی کی دی ہوئی ہے، اور زمانہ اجر رسالت ادا کرے نہ کرے، زمانہ اجر رسالت ادا کرے نہ کرے، مگر یہ بات تو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، مگر یہ بات تو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، زمانہ اجر رسالت ادا کرے نہ کرے، مگر یہ بات تو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اور شعر سنیے کہ مزہ حیات کا جنت میں آئے گا ہم کو، مزہ ہماری خلقت جو ہے وہ رونے کے لیے ہوئی ہے، مزہ حیات کا جنت میں آئے گا ہم کو، یہ زندگی تو غم شے سے قرض لی ہوئی ہے، یہ زندگی تو غم شے سے قرض لی ہوئی ہے، غم حیات، غم حسین میں نم کیوں نہ ہوں میری آنکھیں، غم حسین میں نم کیوں نہ ہوں میری آنکھیں، یہ جائیداد میرے نام وقف کی ہوئی ہے، غم حسین میں نم کیوں نہ ہوں میری آنکھیں، نم کیوں نہ ہوں میری آنکھیں، غم حسین میں نم کیوں نہ ہوں میری آنکھیں، یہ جائیداد میرے نام وقف کی ہوئی ہے، یہ جائیداد میرے نام وقف کی ہوئی ہے، اور سلام کا محصل یہ ہوتا ہے کہ دو آنسو نکل آئے، امام حسین علیہ السلام ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا دولہا بنے، امام حسین علیہ السلام کے دل میں بھی یہ خواہش ہوگی کہ علی اکبر کا چہرہ دیکھیں، مولا جب حضرت علی اکبر کے سرحانے پہنچے تو ہاتھ سینے پہ رکھے ہوئے تھے، سینے سے خون ابل رہا تھا،
سینے سے خون ابل رہا تھا. مولا پوچھ رہے ہیں بیٹے کیا تکلیف ہے؟ حضرت علی اکبر نے جواب دیا کہ بابا برشی کی انی سینے میں ٹوٹ گئی ہے، اس کو نکال دیجئے. شعر سنیے کہ حسین پوچھ رہے ہیں جواب دو اکبر. حسین پوچھ رہے ہیں، حسین پوچھ رہے ہیں جواب دو اکبر. ہتھیلیوں میں یہ مہندی سے کیوں رچی ہوئی ہے؟ ہتھیلیوں میں یہ مہندی سے کیوں رچی ہوئی ہے؟ اور اسی سے پھیلی ہے دنیا میں روشنی جرار. اسی سے پھیلی ہے دنیا میں روشنی جرار جو شمع خیمہ شبیر میں بجھی ہوئی ہے. جو شمع خیمہ شبیر میں بجھی ہوئی ہے اذان عشق علی میرے دل کی دی ہوئی ہے. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا ينعله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قاطم النبيين سيدنا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قرآن مجید کے یہ الفاظ جن کو آپ کے سامنے مسلسل سرنامہ قرار دے کر گفتگو کو آگے بڑھایا گیا اور جو ہمارا موضوع ہے ولایت مولا کائنات
اور عزاداری امام حسین. یہ موضوع ہمارا چلتا رہا اور آج وہ سلسلہ گفتگو جو کل شروع ہوا تھا آج اختتام پذیر ہو رہا ہے. میں نے مختلف مقامات کے اوپر جو باتوں کو آپ کے سامنے رکھا ان میں اس بات کی کوشش کی گئی کہ قرآن کریم کا حوالہ دیا جائے تاکہ کوئی اختلافی بات نہ ہو, پوری امت مسلمہ متفق ہو کر متحد ہو کر قبول کر لے. ابتدا میں ایک بات کہتا چلوں کہ اس امام باڑے کا یہ منبر, اس کا میں نے ہمیشہ خیال رکھا کیونکہ اس منبر سے جب بھی گفتگو ہوئی ہے اور جو بھی کہا گیا ہے وہ مستند اور مدلل کہا گیا ہے. میں نے یہ جملہ اس لیے کہہ دیا تاکہ بات کی ساری باتیں لیتے جائیے, بالکل ایک دم مطمئن رہیے گا. کوئی بھی بات, الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہاں سے میں مجلس کو خطاب کیا اور اس خدمت کو انجام دیتے ہوئے میرے لیے بھی 26واں سال ہے. لہذا میں نے کوشش یہ کی کہ جب بھی بات کروں محکم ہو, مدلل ہو, حوالہ حوالے ہو تاکہ میرا دامن کوئی نہ پکڑے. کوشش کی گئی. تو میں نے اس سلسلہ گفتگو میں بھی, کیونکہ آج یہ مجلس جو ہے اس سلسلے کی کہ جو اشرا انشاءاللہ آئندہ سال تک کے لیے ملتوی ہو جائے گا, اس سلسلہ گفتگو کچھ باتیں کروں گا لیکن پہلے موضوع سے متصل ہو جاؤں. میں نے برابر اس بات کو کہا کہ ولایت امیر المومنین یہ واجب ہے, یا علی کہو, کس کے کہو, زور سے کہو, یا علی کہنے میں شرماؤ نہیں. کیونکہ جب کسی نے پوچھا معصوم سے کہ مولا, بہت غور کیجئے گا, میں نے پہلے کہہ دیا ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. معصوم سے پوچھا مولا ایک دفعہ یا علی کہنے کا کتنا ثواب ہے, ایک دفعہ یا علی کہنے کا کتنا ثواب ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں, معصوم فرماتے ہیں کہ 16,000 ختم قرآن. ابھی جملہ میں نے مکمل ہی نہیں کیا, نہ معصوم کی پوری بات کہی, ابھی ہم نے نہیں پوری بات کہی. میں آپ نے کیا سنا؟ 16,000 ختم قرآن, یہی تو سنا. کس کے ختم قرآن؟ ہمارے ختم قرآن, آپ کے ختم قرآن, کہ جس میں غلطی بھی ہوتی ہے, صحیح غلط بھی پڑھ جاتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں کہ 16,000 ختم قرآن جو ہم نے ختم کیے ہوں. معصوم فرما رہے. تو اب غور فرمائیے کہ ایک دفعہ یا علی کہنا اتنا اجر و ثواب رکھتا ہے جتنا 16,000 دفعہ کوئی معصوم قرآن کو ختم کرے.
کل سے گفتگو ملائے دے رہا ہوں. اگر آپ تاریخ کو دیکھیے، وہ میرا جملہ یاد ہے نا آخری والا، کہ ہم نے اسلام کو سقیفہ کے بند کمرے سے نہیں لیا، غدیر کے میدان سے لیا. یہ جملہ ذہنوں میں نا. تاریخ کو دیکھیے، تاریخی اعتبار سے دو واقعے ہیں. تاریخ کے اعتبار سے دو واقعے ہیں. ایک واقعہ غدیر کا ہے جس کو ہر ایک نے لکھا، اور دوسرا واقعہ سقیفہ کا ہے جس کو ہر ایک نے لکھا. دو واقعے. جب ہم نے اہل سنت کے علماء سے پوچھا، بہت توجہ کیجئے گا ایک ایک لفظ کے اوپر میری، جب میں نے برادران اہل سنت کے علماء سے پوچھا کہ بھیا یہ بتائیے کہ واقع غدیر ہوا تھا، سب نے ایک زبان کہا کہ ہاں غدیر کا واقعہ ہوا تھا. سب نے ایک زبان کہا. پھر اس کے بعد میں نے شیعہ علماء سے پوچھا کہ کیا سقیفہ کا واقعہ ہوا تھا؟ سب نے کہا جی ہاں سقیفہ کا واقعہ ہوا تھا. ایک ایک لفظ کے اوپر غور کیجئے گا. ان کو غدیر سے انکار نہیں، ان کو سقیفہ سے انکار نہیں. اب سارے کلمہ پڑھنے والے دو حصوں میں بٹ گئے. کچھ غدیری ہو گئے، کچھ سقیفائی ہو گئے. ایک ایک لفظ کے اوپر میرا غور کیجئے گا عزیزوں. آج کچھ چاہتا ہوں کہوں آپ سے اور مزید، کیونکہ بس اب پتہ نہیں، جو ابھی پڑھا گیا نا شعر، جو اب اگلے سال زندہ ہوں گے تو دیکھی جائے گی. ابھی تو یہی سوچ کے جا رہے ہیں کہ ہو سکتا وہیں آئندہ سال جا کر عبادت یہ کرنا پڑے. تو بہرحال کچھ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے. تو دو واقعے، کچھ غدیری ہو گئے اور کچھ سقیفائی ہو گئے. اب جنہوں نے غدیر کو لیا، جنہوں نے واقع غدیر کو لیا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جنت تک پہنچنا چاہتے ہیں وایا غدیر. جنہوں نے غدیر کو لیا وہ چاہتے ہیں کہ میں جنت جاؤں وایا غدیر، اور دوسرا طبقہ چاہتا ہے، پہنچنا چاہتا ہے وایا سقیفہ. ایک ایک لفظ ہے، دیکھیں میں بالکل غلط بات نہیں کر رہا ہوں، ہے نا. اب ہم چلے اور ہم نے اپنے برادران اہل سنت سے کہا بھیا یہ غدیر کا واقعہ کب ہوا تھا؟ غدیر کا واقعہ کب ہوا تھا؟ تو سب نے ایک زبان کہا کہ پیغمبر آخری حج سے واپس آ رہے تھے، 18 ذیلحجہ تھی، 10 ہجری تھی، پیغمبر موجود تھے، جبریل کے پروں کا سایہ تھا، اور وہاں پر یہ واقعہ ہوا کہ جب من کنت مولا فہذا علی مولا کی صدا بلند ہوئی. پیغمبر موجود تھے. ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ یہ سقیفہ کا واقعہ کب ہوا تھا؟ بھئی اب ہم نے پوچھا، غدیر کا تو واقعہ پتہ چل گیا نا. ہم نے کہا سقیفہ کا واقعہ کب ہوا تھا؟ کہا جب پیغمبر رحلت کر گئے، جنازہ رکھا ہوا تھا، پیغمبر موجود نہیں تھے. ابلیس کی سرپرستی تھی، ہے نا، ابلیس کی سرپرستی تھی. تو بات تو پتہ چل گئی نہیں آپ کو. غدیر میں پیغمبر سرپرستی فرما رہے ہیں، اور سقیفہ میں ابلیس سرپرستی کر رہا ہے. اب مزاج کے مطابق لوگ لے رہے ہیں. آپ نے توجہ نہ دی. میں نے کہا جہاں پیغمبر تھے وہاں تم نے کیوں نہ سنا؟ کہا تم نے نہیں دیکھا احد کے میدان میں بھی تو ابلیس کی آواز پہ لبیک کہی.
یہ ابلیس کے فرما بردار ہیں. میں نے کیا کہا تھا نا, میں نے سورہ کہف کی آیت کا حوالہ دیا تھا نا, 50 نمبر آیت میں کیا کہا؟ ذریت ہے, اس کی ذریت ہے, اولاد ہے ابلیس کی. تو اب اس کو مانا گیا. اب ایک جملہ آپ سے کہہ دے رہا ہوں, بہت ایک ایک لفظ بہت غور کیا. دیکھیے ایسا ہے کہ آج مسلمانوں سے پوچھئے جناب ابو طالب کے بارے میں, بہت چھوٹی سی بات ہے, اور اردو کی باتیں کر رہا ہوں, آپ سے زیادہ بھی قرآن حدیث کر ہی نہیں رہا ہوں. تو پوچھا کہ کیا ہوا بھائی, تم اب جناب ابو طالب کے لیے کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے کہ آخر وقت میں پیغمبر نے ابو طالب سے کان میں کہا. سنا آپ نے؟ سب نے سنا نا, گردن سب ہلا رہے, ہاں سنا ہے, یہی تو بات ہے نا. پیغمبر نے کان میں کہا چچا اسلام قبول کر لیجئے. ہے سب کو معلوم ہے نا, کان میں کہا تھا نا, انہوں نے سن لیا, کان کی بات انہوں نے سن لی. میں کہتا ہوں او اندھے مورخوں, اے اندھے مورخوں, کان کی بات سن لیتے ہو, میدان کی بات بھول جاتے ہو. کان کی بات سن لی اور غدیر کے میدان کی بات بھول گئے. کیا مزاج ہے تمہارا, کیا اسلام ہے تمہارا؟ عزیزوں ایک مرحلہ بیان کر دوں. کل میں نے ایک بات کہی تھی آپ سے. دیکھیے ماشاءاللہ سے آپ سب لوگ لکھنؤ کے ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, باشعور لوگ ہیں, بافہم لوگ ہیں, جلدی سے سمجھ لیتے ہیں نا. اردو میں بولتا ہوں, سمجھ لیجئے گا. ایک بات کہنے جا رہا ہوں, قسم خدا کی اس جملے کو میرے ابھی نہیں, ابھی ایک بات پوری کہوں گا, اس کے بعد ایک جملہ کہوں گا, وہ اسی جملے میں سارا کمال ہو جائے گا. میں نے کل ایک بات کہہ دی تھی نا, پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ اژدہا مر گیا پریشان کیوں ہو. اب اگر کیریکٹر کا پتہ لگانا ہے تو گہوارے والے کو دیکھنا, مودت ہے نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. میں جو بات کہہ رہا ہوں نا وہ حدیث کی روشنی میں پیغمبر کے قول کے مطابق. دیکھیے ایسا ہے کہ مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, ایک صاحب آئے, بہت توجہ کیجئے گا, ایک صاحب آئے, انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی ظہر کی, ختم کر دی. میں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہنے ظہر کی نماز پڑھی. میں نے کہا 2 رکعت ظہر کی نماز, یہ کون سا کام کیا آپ نے؟ کہنے لگے میں مسافر ہوں, میں مسافر ہوں. آپ غلط, میں صحیح. میں نے کہا بالکل صحیح, میں غلط ہوں, آپ صحیح ہیں, مسافر پہ نماز آدھی ہو گئی, ختم. اس کے بعد میں نے رمضان میں ایک صاحب کو مسجد میں دیکھا, مغرب سے پہلے کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے. میں نے کہا میاں یہ رمضان ہے, کچھ تو شرم کرو, روزہ نہیں رکھا, روزہ واجب ہے. کہنے لگے حضور یہ دوا کی پڑیا دیکھیے, بیمار ہوں, ڈاکٹر نے منع کیا ہے. میں نے کہا بالکل آپ صحیح کہتے ہیں, میں غلط, آپ صحیح. حج کا سیزن آیا, موقع, میں نے ان کو دیکھا کہ یہیں ٹہل رہے ہیں, حج میں نہیں گئے. میں نے کہا حضور آپ نے حج نہیں کیا جا کے؟ کہنے لگے 5 لاکھ کا قرض دار ہو, قرضہ ادا کر دو, حج پہ میں چلا جاؤں گا. میں نے کہا بالکل صحیح کہا آپ نے, آپ صحیح, میں غلط. ایک ایک لفظ بھی کو میں نے ان سے کہا کہ بھائی کچھ زکوٰۃ دے دیا کرو, خمس دے دیا کرو. کہنے لگے میں بھوکا خود مر رہا ہوں, میں زکوٰۃ کہاں سے دوں, لہذا میں زکوٰۃ و خمس دے نہیں سکتا, میں بھوکا خود ہوں. بات بالکل صحیح ہے اس کی, میں غلط, اس کی بات صحیح. اب وہ جملوں سے نزدیک ہو رہا ہوں میں. اب
اس سے کہا علی ولی اللہ کہو، وہ علی ولی اللہ کہتا نہیں۔ میں نے کہا تم علی ولی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ کہنے لگا بیمار ہوں۔ میں نے کہا علی ولی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ کہنے لگا میں بیمار ہوں۔ میں نے کہا یہ بہانہ نہیں چلے گا یہاں پر، غلط، بیدار رہیے گا۔ وہ کہنے لگا میں بیمار ہوں اس لیے نہیں کہتا۔ میں نے کہا میاں یہ بہانہ یہاں پہ نہیں چلے گا۔ کہنے لگا اچھا میرے بہت سی اولادیں ہیں، میں ان کو پالنے میں لگا ہوں، اس لیے نہیں علی ولی اللہ کہہ سکتا۔ میں نے کہا یہ بھی بہانہ نہیں چلے گا۔ میں نے کہا علی ولی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ کہنے لگا میں سفر میں ہوں۔ ایک ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ کہنے لگا میں سفر میں ہوں، کیسے کہوں علی ولی اللہ؟ میں نے کہا یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا علی ولی اللہ کہو۔ کہنے لگا میں بھوکا ہوں، کیسے کہوں علی ولی اللہ؟ میں نے کہا یہ بہانہ بھی نہیں چلے گا، یہ بہانہ بھی نہیں چلے گا۔ میں نے کہا علی ولی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ سارے بہانے اس کے رد کر دیے۔ جب سارے بہانے رد ہو گئے تو آخر میں وہ کہتا ہے کہ میں علی ولی اللہ اس لیے نہیں کہتا کیونکہ ہماری اماں کا کیریکٹر نہیں ٹھیک تھا۔ میں نے کہا یہ بات بالکل صحیح ہے کیونکہ ولایت کا اقرار وہی کر سکتا ہے، یہ میراث میں نہیں ملتی ہے، ماں کے کردار سے ملتی ہے۔ اور فرمایا آپ نے ولایت کا اقرار وہی کرے گا جس کی ماں شریف ہوگی۔ اور کیا آپ نے وہ ایک جملہ اور کہہ دوں تھوڑا سا بڑھ کے، اسی لیے مرن دیوس تو سب منا لیتے ہیں، جنم دیوس کوئی نہیں منا سکتا کیونکہ جب ولدیت نامعلوم ہوتی ہے تو تاریخ ولادت کہاں سے معلوم؟ یہ ساری چیزیں سامنے کی ہیں۔ آپ دیکھیے کسی کی برتھ ڈے میں لاؤ ہے، کوئی مناتا ہے کسی کی ہمت؟ جب ولدیت نامعلوم ہے تو ولادت کہاں سے معلوم ہوگی؟ یاد رکھو یہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ اور کیا آپ نے؟ اور میں کہہ کے آیا ہوں، یہ تو تھے الفاظ، آباء قرآن، آباء قرآن۔ قرآن میں نے کیا کہا تھا؟ 3 دل، آنکھ، کان۔ دیکھیے ماشاءاللہ سے سب کو معلوم ہے، آگے نیچے سے کان، یہی 3 چیزوں کے اوپر ہے۔ ہم نے یہ تینوں چیزیں کیوں دیں؟ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس کو بھی میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد کیا کہا کہ ہم انہی تینوں سے سوال کریں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ اب آج آپ کو پھر حوالہ کر کے اور اب بات بتا دیتا ہوں۔ قرآن مجید کا 7واں سورہ، سورہ اعراف، آیت کا نشان 178، 178۔ اور دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن میں آیات آگے پیچھے ہو جائیں تو پریشان نہ ہوا کیجئے، میرے جو حوالہ ہوتا ہو سکتا ہے ایک آیت آگے ہو یا پیچھے ہو تو دیکھ لیا کیجئے، اتنی زحمت آپ کر لیا کیجئے۔ سمجھ گئے کیا قرآن کریم میں آواز ہے؟ لَقَدْ ذَرَانَ لَجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، لَقَدْ ذَرَانَ لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اکثریت جہنم میں جائے گی جناتوں کی اور انسانوں کی۔ کیوں؟ لہم قلوب، دل ہے لیکن غور نہیں کرتے، لہم اعین، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، لہم اذان،
کان ہے لیکن سنتے نہیں ہے. تو مسلمانوں یاد رکھو، جس نے دیکھا غدیر میں، جس نے دیکھا اور نہ مانا وہ جہنم میں جائے گا. جس کو بتلایا گیا نہ سنا وہ جہنم میں جائے گا. جس سے محبت کی بات کی گئی اس نے محبت نہ کی تو وہ جہنم میں جائے گا. اکثریت جہنم میں اس لیے جائے گی کیونکہ انہوں نے ان تینوں کو مس یوز کیا. اور کیا آپ نے؟ اور اس کے بعد کیا کہا؟ اولائکا کل انعام، یہ جانور ہیں. پھر آگے کہا یہ جانور سے بھی بدتر ہیں. اور کیا آپ نے؟ کیا آپ نے کہا؟ سنا آپ نے بھئی جانور سے بھی بدتر ہیں. یہ قرآن میں اگر آیا ہے لفظ تو آپ کو دکھاؤں تو میں کہ جانور سے بھی بدتر ہے. ارے یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جانور سے بدتر کیوں ہیں؟ اس لیے بدتر ہیں کہ جب ابراہیم کو حکم ہوا تھا کہ 4 پرندوں کا گوشت پہاڑ پہ رکھو، پہاڑ پہ رکھو اور نیچے آ کے آواز دو، تو وہ پرندے تو نبی کے کہنے پہ آ گئے لیکن احد کی پہاڑی سے صحابی نہ آئے. پہاڑی سے نہیں آئے تو وہ جانور اچھے ہیں یا یہ صحابی اچھے ہیں؟ بھائی صحابی پہ ایک جملہ آ گیا، آپ سے زیادہ کوئی قدردان نہیں ہو اس جملے کا. ایک جملہ میرے ذہن پہ آ گیا، ہم سے کہا جاتا ہے آپ صحابی کو برا کہتے ہیں، آپ صحابی کو برا کہتے ہیں، آپ صحابی کو برا کہتے ہیں. لیجئے دوسرا جملہ آ گیا، ایک اور جملہ آ گیا. اب دونوں جملے آپ کے سامنے کہہ دوں. دیکھیے مطمئن رہیے کیونکہ اب مجلس میں جو حالات ہے تو اب کوئی دوسری مجلس میں تو ابھی فعلاً شرکت ہو نہیں سکتی ہے، تو لہٰذا میں سوچ رہا ہوں مفصل یہیں مصائب بھی ہو جائے، یہیں ہو جائے تاکہ باقاعدہ پرسہ ہو جائے. تھوڑی سی دیر ہو جائے گی، پریشان نہ ہوئیے گا. سمجھ گئے؟ جب ہم سے کسی نے آ کے کہا کہ حضور بڑا غضب ہو گیا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے یزید کو رضی اللہ کہہ دیا. میں نے کہا یہ کہہ دیا؟ کہنے جی ہاں. تو میں نے صلوات پڑھ دی. کہنے لگے یہ کیا کیا آپ نے؟ ہیں؟ ارے میں نے کہا آج منافقت بے نقاب ہو گئی. آج منافقت بے نقاب ہو گئی. کہنے لگا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا اب تم کو پتا چلا، اب پتا چلا کہ رضی اللہ کیسا ہوتا ہے. بھئی اب جس کو رضی اللہ کہا جائے ہم اس کا کیریکٹر ضرور چیک کریں گے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں قسم خدا کی سمجھنا، کیونکہ یزید کا کیریکٹر چھپا نہیں ہے، چھپا ہے. یزید کا کیریکٹر چھپا نہیں ہے، چھپا ہے. تو اب ہم کو پتا چل گیا کہ رضی اللہ کیسے کیسے ہوتے ہیں. تو اب ہم سب کو چیک کریں گے، پیمانے پہ اتاریں گے. ہم کبھی صحابی کی توہین نہیں کرتے. میں کتنے چینلوں پہ میری تقریر لائیو جا رہی ہے، سب جگہ لائیو ہو رہی ہے. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، لوگ جمع ہیں، سب کے سامنے مائک سے کہہ رہا ہوں جو بات کہتا ہوں یہی تو در آل محمد کے غلام کی بات ہے کہ جو بات کہتا ہے مائک پہ کہتا ہے، چھپ کے نہیں کہتا ہے. مائک پہ کہہ رہا ہوں
کہ یاد رکھو ہم سب کے سامنے کہتے ہیں ہم صحابی کو برا نہیں کہتے، ہم صحابی کو برا نہیں کہتے۔ میرے دو چھوٹے چھوٹے سے جملے سن لینا۔ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو صحابی کو برا کہے اس پر لعنت، جو صحابی کو برا کہے اس پہ لعنت، جو برے کو صحابی کہے اس پر لعنت۔ نہ ہم برے کو صحابی کہتے ہیں نہ صحابی کو برا کہتے ہیں، یاد رکھیے آپ۔ اب دیکھیے لگ گئی کس کے۔ اب کیا کہا؟ ایسا ہے کہ دو جملے کہتا چلوں کہ اب اگر کوئی برا کہتا ہے نا تو بلکہ ایک جملہ کہوں، سمجھے، ایک جملہ کہتا چلوں۔ ہم بڑائیت نہیں کر رہے، ہم صرف متوجہ کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا، لیکن ہمارے بھولے عوام جو ہیں کبھی کبھی اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، ہے نا۔ مدینے میں جب سوال کیا تھا تو بہت سے صحابی تھے، کوئی تو اٹھتا، کوئی نہیں اٹھا۔ امام حسین اٹھے، کیوں؟ ان کے باپ دادا کی محنت تھی، ہے نا، باپ دادا کی محنت تھی، اس لیے وہ تڑپے، اس لیے اٹھے۔ تو اسی طریقے سے اب اگر یہاں کوئی کچھ کہے گا تو وہی اٹھے گا جس کے باپ دادا کی محنت لگی ہوئی ہوگی۔ اب ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ ہم تو کہتے رہیں گے، ہمارے باپ دادا کی محنت لگی ہے۔ بھائی غفرہ ماپ ہمارے دادا تھے۔ یہ جس امام باڑے میں آپ بیٹھے نا، یہ غفرہ ماپ کے پوتے کا امام باڑا ہے، اور یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ ننہیالی کوئی ہے، ددھیالی کوئی ہے، سمجھ گئے، وہی ہے۔ تو ہمارا رشتہ، بھئی ہم تو ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ ہم بلا فصل غفرہ ماپ تک جاتے ہیں۔ جس کا دل چاہے آ کر دیکھ، یہ دیکھیے یہ لگا ہوا ہے، ختم ہو گئی بات۔ صناف 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 سیدھا جا کے ملے گا۔ تو اب بے چین کون ہوگا؟ ہم بے چین ہوئیں گے، کیونکہ اتنا کہہ دوں، یہ نوجوان جو ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو شاید نہ معلوم ہو، اتنا یاد رکھو کہ 1200 ہجری سے پہلے کوئی شیعہ ویعہ نہیں تھا۔ تھے شیعہ لیکن کام وہی کرتے تھے جو اہل سنت کرتے تھے، سمجھ گئے۔ ان کے کیا یہ عزاداری کے جو خد و خال ہے، جو آج آپ ہے، یہ جناب غفرہ ماپ اور ان کی اولاد کی دین ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سلوان۔ اور یہ میں اس وقت نہیں، یہ جناب غفرہ ماپ علیہ الرحمہ کا احسان پتہ ہے کہاں تک ہے؟ اس وقت تقسیم نہیں ہوا تھا، پاکستان بھی اسی میں تھا اور بنگلہ دیش بھی یہیں تھا۔ تو میں سب کی بات کر رہا ہوں، جو پورے بر صغیر پہ ازاداری گئی تو وہ جناب غفرہ ماپ علیہ الرحمہ نے، ان کی اولاد نے اپنے شاگردوں کو آمادہ کیا، اور اس کے بعد یہ چیزیں آگے بڑھی ہیں، اس کے بعد یہ چیزیں پروان چڑھی ہیں۔ خاندان ہے محترم بہت، لیکن سب غفرہ ماپ کے شاگرد ہیں، ان کی اولاد کے شاگرد ہیں، ان کے سامنے زانو ادب طے کیے ہوئے ہیں۔ ہم کسی خانوادے کی یہ نہیں کہتے کہ اس کا نہیں، محترم خانوادے ہیں، محترم خانوادے، لیکن جو پرچم بلند کیا وہ جناب غفرہ ماپ علیہ الرحمہ نے۔ اس لیے ہم کو تکلیف ہوتی ہے جب کوئی عزاداری کی بات کرتا ہے، تب ہم چلائیں گے۔ بھائی یاد رکھیے، کوئی جملے کہہ رہا ہوں اور جملے حق کہہ رہا ہوں، کڑوے ضرور ہوں گے، چونکہ بات سامنے کی ہے، جب حق بولا جائے گا تو کڑوا ہوگا۔ ابھی تک کیوں نہیں کچھ کہا تھا؟
پاکستان کا، لاہور کا، میں اس لیے نام کھل کے لے رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ لوگ پہچان لیجئے. بھولے لوگ ہیں، کھل کے نام لے رہا ہوں، اس کے بعد دوبارہ نام نہیں لوں گا. پاکستان کے ملک لاہور کا ایک مولوی ہے جس کا نام جواد نقوی ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جلاد لاہوری. یہ آج سے نہیں، کئی سالوں سے توہین اہل بیت، توہین نبوت، توہین جناب خدیجہ، توہین عزاداری، یہ سب مسلسل کرتا چلا آ رہا ہے. سمجھ گئے؟ اب پوچھئے کیوں نہیں کہہ رہا ہوں، سامنے کیمروں کے کہہ رہا ہوں، کسی مولوی کوئی بتائے آج اس نے کہا، کل اس نے کہا. میں نے سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں، میں نے کئی سال پہلے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی. اگر اس وقت سب میری آواز میں آواز ملا دیتے تو آج اس کی حیثیت نہ ہوتی. لیکن جب ہم نے کہا تو سب ذاتی مفاد میں چلے گئے. اب جب اپنے پہ پڑی، پہلے سانپ کو پالا، اب جب سانپ نے ڈسا اور تکلیف ہوئی تو کہا یہ تو زہریلا تھا. تو کہاں ہے سمجھ تمہاری؟ اور وہ کہتا کیا ہے؟ میں نے کہہ دیا دیکھیے ساری چیزیں، نوجوانوں جا کر دیکھنا، بھولے لوگ ہیں، وہ ایسی باتیں پیش کرتا ہے، مطلب ایسی چیزیں. اس نے امام حسین کے سلسلے میں گستاخی کی، اس نے مولا کائنات کے سلسلے میں گستاخی کی، اس نے جناب مختار، یہ سب باتیں چھپی ہوپی نہیں ہیں. جانا سرچ کرنا، سوشل میڈیا میں جا کر سرچ کرنا، سب چیزیں ملیں گی تم کو. اس نے انبیاء کے سلسلے میں گستاخی کی، اس نے جناب مختار کے سلسلے میں گستاخی کی، وہ مسلسل عزاداری کے سلسلے میں گستاخی کر رہا ہے. آج کہتا کیا ہے کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو. سمجھ گئے؟ وہ توہین مرجعیت کی بھی کرتا ہے. اس نے آیت اللہ عظمی سید علی سیستانی دامت برکاتہ کی شان میں گستاخیاں کی ہیں. اور جب خامنائی صاحب نے بیان نہیں دیا کشمیر کے سلسلے میں تو اس نے خامنائی صاحب کو بھی برا کہا ہے کہ کشمیر کے سلسلے میں بولتے نہیں ہیں. وہ ہر طریقے سے گستاخ ہے، لعنتی ہے، ملعون ہے. میں کہہ رہا ہوں، ساری باتیں کہہ رہا ہوں، چینلوں پہ کہہ رہا ہوں، نکال لیجئے گا کاٹ کے اس میں سے، کہ اس میں سے میری کوئی بات غلط نکلتی ہے تو بتائیے گا. سب سے پہلے میں نے آواز اٹھائی تھی اس ہندوستان کی سرزمین کے اوپر. اس وقت سارے مولوی کھسک لیے تھے، سب مولوی اس کی خبا میں چھپ گئے تھے جا کر. کسی کے منہ میں جو ہے زبان نہیں تھی کہ بولتا. میرا دشمنی نہیں تھی، وہ پاکستان میں تھا، میں لکھنؤ میں بیٹھا ہوا تھا، میری کوئی دشمنی نہیں تھی. 1 گھنٹے کے اندر 50 فون پاکستان سے آئے تھے. سارے موجود ہے ہمارے پاس ثبوت. 1 گھنٹے کے اندر 50 فون آئے تھے ہم کو دھمکی دینے کے کہ آپ نے آغا، اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں سمجھیے گا یہاں کون کون حمایتی، آغا جواد نقوی کو برا کہہ دیا. سارے اسکرین شاٹ ہمارے پاس موجود ہے جس کے فون آئے تھے، جس نمبروں سے آئے تھے. اور کیا آپ نے کوئی مولوی نہیں بول رہا تھا، سب چادر تانے سو رہے تھے. اب کہا جا رہا ہے کہ میں پہلے کبھی نہیں بولا. تو بھیا اگر عزاداری کی بات تھی تو پہلے بولتے، اب کیوں بولے؟ اب بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت کے لیے نہیں بولے، جو آپ کے ڈنگ پڑا ہے تو اس لیے بولے ہیں. اور کیا آپ نے کہتا کیا ہے؟ بہت زیادہ خرافاتی ہے، بہت زیادہ خرافاتی ہے. میں اس باتوں پہ جا ہی نہیں رہا ہوں کہ اس کا مدرسہ ہے، وہ یہودیوں سے پیسہ لیتا ہے، اسرائیل سے، وہ امریکہ سے پیسہ لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ MI6 سے پیسہ لیتا ہے، وہ ISI سے پیسہ لیتا ہے، وہ سعودیہ سے پیسہ لیتا ہے. ہر ایک سے پیسہ لے رہا ہے. سمجھ گئے؟ اور مشن کو اور ثبوت دیتا ہوں، ایک اور ثبوت دیتا ہوں. اس کا فوٹو
ان کے ساتھ ہے جنہوں نے شیعوں کا قتل عام کیا ہے. اور ایسا فوٹو نہیں ہے کہ کسی بز میں بیٹھے، بلکہ دونوں ایک دوسرے کی توندوں پہ ہاتھ رکھے بہت خوش مزاجی سے فوٹو کھچوا رہے ہیں. اس وقت سپاہ صحابہ میں تھا وہ، اب وہ طالبان کی حمایت. اور یہ بھی آپ سے کہہ رہا ہوں، جاؤ ذرا سا وہ والے کیپسول کھاؤ جو دور اندیش بنا دیں، دور اندیش بنا دیں. میں نے کہا نہیں، میں نے سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی، اب سب بیدار ہو رہے ہیں. پھر کہہ رہا ہوں، اگر دیکھ لینا 2-4 دن میں اس جلاد لاہوری کا ویڈیو نہ آئے طالبان کی حمایت میں تو مجھ سے کہنا. بہت جلدی وہ طالبان کی حمایت میں بولے گا، کیونکہ اس کا کردار اور کیریکٹر یہی ہے. اور ہمارے شہر میں اب سنیے سب چیزیں، ایک ایک چیز بتا دوں آپ کو، متوجہ کر دوں تاکہ میری ذمہ داری نہ ہو. ہمارے شہر میں اس کے ایجنٹ ہیں. چیلنج کی بات کروں گا، چیلنج 200% کا چیلنج، 101 کا نہیں 200% کا چیلنج ہے. محلہ بتاؤں؟ محلہ بتاؤں؟ جب نہیں پوچھنا ہے تو مجھے کیا ضرورت بتانے کی. بتائیے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سلوان. پورا سسٹم اس کے ایجنٹ یہاں رکے ہوئے چلا رہے ہیں، اور ایک ٹیم پوری بن چکی ہے. سمجھ گئے؟ اور اگر جستجو و تلاش ہو تو کبھی گھاس کی منڈی میں جا کر تلاش کر لیجئے گا. سمجھ گئے؟ جا کر تلاش کر لیجئے گا. کچھ نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں، جیسے ہم کہہ رہے ہیں تم ایجنٹ نہیں ہو، تم حمایتی نہیں ہو، آؤ ممبر پہ کہو، مائک پہ بھئی آؤ، یا حمایت کرو یا مخالفت کرو. بھئی سیدھی سیدھی بات ہے. ہم دیکھیے مائک کے اوپر مخالفت کر رہے ہیں. کہتا کیا ہے؟ بس 2 جملے اور کہہ کے، کیونکہ یہ سب بھی ضروری ہے آپ کے لیے، آپ کو بتانا ضروری. محرم شروع ہوا ہے نا، اب لوگ آئیں گے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ اتنی مجلسوں سے فائدہ ہی کیا؟ حسین نہیں بنا پائے تم لوگ، یہ مجلسیں حسین نہیں بنا پائیں. میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ تو جاہل ہے، تجھ کو نہیں معلوم ہر دور میں ان مجلسوں نے حسین بنایا. ہاں اگر تو چاہتا ہے کہ بغدادی، عمر لادن اور ملا عمر جیسا بناؤں تو وہ نہیں بنا سکتا، لیکن کبھی سیستانی کو بنایا، کبھی خوئی کو بنایا، کبھی حکیم کو بنایا. یہ ہماری مرجعیت کیا ہے؟ ہماری مرجعیت کیا ہے؟ یہ ہماری مرجعیت ہی ہے جو نائب امام ہے، اور اس کا ایک سوتری کاریکرم ہے. سمجھ گئے؟ ایک سوتری کاریکرم کہ صاحب مجلسیں اتنی کیوں ہوتی ہیں، مجلسیں اتنی کیوں ہوتی ہیں. تو یہ تو آپ تو خوب ماشاءاللہ سے باشعور ہیں. وہ صاحب زنجیر کا ماتم کیوں ہوتا ہے، اور یہ خمہ کا ماتم کیوں ہوتا ہے، یہ سب چیزیں. عزیزوں ایک ایک بات کے اوپر غور کر لیجئے گا، فکر کر لیجئے گا. سب کچھ میں نے آپ سے کہہ دیا، کیونکہ ہم اس میں کوئی مروت نہیں کرتے. میں برابر کہتا رہتا ہوں کہ ہمیں در اہل بیت کے ساتھ ان کی خدمت کر کے، بلکہ یہ کہہ دوں دنیا میں علی کی ہم بولیں گے، دنیا میں جب ہم علی علی کریں گے تو پھر قبر میں مولا آ کر ہماری بھی بخشش کروائیں گے. ہمیں مولا کا تعاون چاہیے ہے، مولا کی مدد چاہیے ہے، کسی مولوی سے کوئی مدد درکار نہیں ہے. کیونکہ یاد رکھو، ایک جملہ کہہ دیتے تھوڑا سا ہے نا، کڑوا سا کہہ دیتے، یاد رکھو
مولا قبر میں آتے ہیں، مولوی نہیں آتا بے شک بے شک ہے۔ ایک بات اور کہہ دوں، جو لوگ، بہت کڑوی بات کہنے جا رہا ہوں ایک ایک جملے کو تول کے، جو لوگ مولوی کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں مولوی تمہاری قبر میں آئے گا کیسے؟ اگر تلقین پڑھواتے ہو تو ڈر کے مارے اترتا نہیں، اوپر سے پڑھتا ہے، تو جو تلقین اوپر سے پڑھے وہ نجات میں قبر میں کیسی آئے؟ کبھی دیکھا کسی نے مولوی قبر میں اترا ہو؟ ایک آدمی نیچے اتر جائے، ایک آدمی نیچے اتر جائے، قینچی بنا لے، ارے مولوی صاحب تم اتر جاؤ، کہاں روک لیا تو کیا ہوگا؟ جو تلقین پڑھنے نہ آئے وہ سفارش کے لیے آئے گا۔ اس لیے اس کی بات کرو کہ جو قبر میں بھی آئیں گے، صراط میں بھی ملیں گے۔ بس مجلس ختم ہو گئی، لیکن مطمئن رہیے گا، ایک ایک سننے والے سے کہہ رہا ہوں، اس حسینیہ کا یہ دستور رہا ہے کہ 9 محرم کو مصائب ہوتے ہیں۔ دل کھول کے کوشش کروں گا، بی بی فاطمہ زہرا میری مدد کیجئے گا، قوت دیجئے گا، میں مصائب پڑھ سکوں۔ میں خاص 9 محرم کو بی بی سے وسیلہ کر کے دعا، بی بی آج آپ کے لال کا ماتم، آج آپ کے لال کے مصائب پڑھیں۔ عزاداروں رونے میں کمی نہ کرنا، عزاداروں رونے میں کوئی کمی نہ کرنا۔ آج رسول کے نواسے کا ماتم، آج غریب زہرا کا ماتم۔ عزاداروں آج 9 محرم سورج نکل چکا ہے عزاداروں، سورج نکل چکا ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، میں نے کہا نہیں، بہت اطمینان سے مصائب پڑھوں گا عزاداروں، بی بی کو پرسہ دے لینا، کیونکہ یہ 10 دن بس ختم، کل عاشورہ ہے۔ پھر یہ کیفیت طاری نہیں ہو پائے گی، اور اس ماں کو پرسہ دینا ہے جس نے آقا کی بھوک کی بات نہیں کی تھی کہ آقا میرا بچہ بھوکا ہوگا تو جبریل پانی نہیں پلائیں گے، پیاسا ہوگا تو پانی نہ پلائیں گے، بھوکا ہوگا تو کھانا نہیں کھلائیں گے۔ اتنا کہا تھا، بابا روئے گا کون؟ اے میری شہزادی، عورتیں بھی رو رہی ہیں، بچے بھی ماتم کر رہے ہیں، بوڑھے بھی ماتم کر رہے ہیں، جوان بھی ماتم کر رہے ہیں۔ صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک ایک ایک کا لاشا اٹھایا، ایک ایک کا لاشا اٹھایا، اور کیا آپ نے؟ سب کے لاشیں اٹھ گئے۔ اب وہ وقت آ گیا کہ جب ہمارے مظلوم امام آواز دیتے ہیں، فضا ذرا سا نزدیک آؤ۔ فضا آئیں، اور آنے کے بعد فضا سے کہا، فضا جاؤ وہ صندوقچہ جو تبرکات کا رکھا ہے وہ لے کے آنا۔ جناب فضا سے کہنے کہ دیکھو جب وہ صندوقچہ لانا تو ایسا لانا کہ اس پر جناب بہن زینب کی نگاہ نہ پڑے۔ جناب فضا نے صندوقچے پہ چادر کی چھپا کے لیے جا رہی تھی، جیسے ہی لے کے آگے بڑھیں جناب زینب نے دیکھ لیا۔ فضا کیا لیے جا رہی ہو؟ کہا بہن کچھ نہیں۔ کہا فضا منہ سے بولتی کیوں نہیں، کیا لیے جا رہی ہو؟ کہا بہن کچھ نہیں، شہزادی کچھ نہیں۔ کہا فضا تمہیں ماں کے حق کا واسطہ بتا دو کیا لیے جا رہی ہو؟ تو ایک دفعہ جناب فضا نے چادر کو ہٹایا، اب جو جناب زینب نے دیکھا تڑپ گئی جناب زینب، اے فضا اس میں میرے بھائی کے کفن ہے، میری اماں نے کہا تھا کہ جب یہ لباس پہن کے جائے تو جدائی ہو جائے۔
استغاثہ بلند ہوئی، آواز استغاثہ بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری مدد کرے؟ تاریخ میں ارباب مقادیر لکھے 2 خیموں سے رونے کی آواز آئی، 2 خیموں سے، ایک چوتھے امام کا خیمہ تھا اور ایک جناب رباب کا خیمہ تھا۔ اب جو چوتھے امام کی طرف ہم نے دیکھا، کیا دیکھا؟ خیمے کا پردہ ہٹا، عصا کا سہارا لیے ہوئے امام زین العابدین نکلے، کہا زینب سید سجاد کو روکو ورنہ سلسلہ امامت رک جائے گی۔ عزاداروں، ایک ایک جملے پر رونا ہے، رونا۔ جناب زینب نے سید سجاد کے شانے پہ ہاتھ رکھا، بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ تم تو بیمار ہو۔ جناب سید سجاد کا جملہ رونے کے لیے کافی ہے، کہا پھوپھی اماں آپ نے نہیں سنا، میرے بابا نے مدد کے لیے بلایا ہے۔ اے پھوپھی اماں، ارے جس کا بابا بلائے اس کا بیٹا کیسے لیٹا رہے؟ دوسرے خیمے کی طرف آئے، رباب ہماری زندگی میں رونا کیسا، ہماری زندگی میں رونا کیسا؟ کہ آقا آپ کی آواز استغاثہ سن کر بچے نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا۔ کہا رباب میرے بچے کو لاؤ۔ جناب رباب انہوں نے بچے کو دیا، امام حسین نے بچے کو لیا، ابا کا سایہ کیا، میدان کی طرف چلے۔ جب میدان کی طرف پہنچے دشمنوں نے دیکھا حسین ابا میں کچھ لے کے آ رہے ہیں۔ حسین ابا میں کیا لا رہے ہیں؟ کوئی کہتا ہے قرآن لا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے سلو کرنے آ رہے ہیں، الگ الگ باتیں ہوئیں۔ ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام ایک بلندی پہ کھڑے ہوئے، کہا اے فوج جفاکار، اگر تم یہ سمجھتے ہو کوئی مجھ سے بات ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، یہ بچہ 3 دن سے پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اس کو لے لو، اس کو پانی پلا دو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کے ذریعے سے میں پانی پی لوں گا، یہ کہہ کے بچے کو زمین میں لٹا دیا، کہا تم لے جاؤ پانی پلاؤ۔ عزادارو تم نے احساس نہ کیا، ارے سر کو پیٹو۔ ارے جب اصغر کو زمین میں لٹایا زمین گرم تھی، اصغر تڑپ گیا، اے بابا پیاس بڑھ گئی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ کسی نے حسین کی آواز پہ لبیک نہیں کہا، کسی نے حسین کی آواز پہ لبیک نہیں کہا۔ جب کوئی لبیک کہنے کے لیے آگے نہیں بڑھا تو ایک دفعہ امام حسین نے آگے بڑھ کے بچے کو آغوش میں لیا، کہا بیٹا تم تو شیر خدا کے پوتے ہو، حجت کو تمام کرو۔ علی اصغر نے ایک دفعہ منہ کو گھمایا فوج اشقیاء کے سامنے، سوکھے ہوئے ہونٹوں پر سوکھی ہوئی زبان میری، جیسا ہی منظر دیکھا فوج یزید میں تلاطم مچا، اینا اینا حرمولا اختقل ابو الحسین۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ جو بیویاں اپنے گودوں میں بچے لیے ہوئے ہیں وہ رباب کی گود کا حوالہ دے کے اپنے بچوں کی طول عمر کی دعا مانگے۔ ذرا تصور کرو بچوں کو لیے ہونا، ذرا 6 مہینے کا بچہ۔ عزادارو ایک ایک جملے پہ میں نے کہا مصائب میں پڑھوں گا، رونے میں کمی نہ کرنا۔ عزادارو ذاکروں سے سنتے ہو نا، 3 بھال کا تیر تھا، 3 بھال کا تیر تھا، 3 بھال کا تیر تھا۔ 3 بھال کا تیر مطلب کتنا چوڑا ہوا؟ جس میں 3 نوکیں ہو، 3 نوکیں ہو۔ اب جس میں 3 نوکیں ہوں گی کم سے کم تو اتنا چوڑا ہوگا۔ اب 6 مہینے کی بچے کی گردن، 3 بھال کا تیر، اس کان سے اس کا بچہ ذبح ہو گیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ عزادارو جب بچہ
امام کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا. ایک ایک جملہ کتابوں سے پڑھا ہوا پڑھ رہا ہوں, کوئی جملہ اپنی طرف سے نہیں. امام نے خون کو چلو میں لیا, جب خون چلو میں بھر گیا, امام نے چاہا, امام حسین نے چاہا آسمان کی طرف پھینکے, آواز آ گئی اگر خون ناحق آ گیا زندگی بھر ایک قطرہ آپ نہ برسے, پانی نہ برسے گا. امام نے چاہا زمین میں پھینک دے, آواز آئی زمین سے, اے آقا اگر قطرہ خون ناحق آ گیا اناج نہ اگے گا. امام نے خون کو چہرے پر مل لیا. قیامت کے دن نانا کے سامنے جاؤں گا, اے نانا آپ کی امت نے میرے 6 مہینے کا بچہ. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. عزادارو, امام نے قدموں کو آگے بڑھایا. ایک ایک جملے پہ میرے غور کیجئے گا عزادارو. امام حسین کی مصیبت, جناب علی اکبر کو لے کے گئے, جناب قاسم کو لے کے گئے, جناب اولو محمد کو لے کے گئے, جناب عباس کے بازو گئے. کبھی آپ نے سنا, کبھی آپ نے سنا کہ امام آگے گئے ہو پیچھے آئے ہو, آگے گئے ہو پیچھے آئے ہو؟ نہیں. لیکن جب اصغر کا لاشا ہاتھ میں تھا آگے بڑھتے, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پیچھے آتے رزن میں غذائی, آگے جاتے پیچھے آتے. مولا یہ آپ آگے کیوں بڑھ رہے ہیں, پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ کیا اصغر کا جنازہ وزنی ہے؟ اصغر کا جنازہ وزنی ہے؟ امام جواب دیں گے, ماں کا 6 مہینے کا بچہ لایا تھا, اس کے سامنے کیسے جاؤں؟ عزادارو, بہت اطمینان سے مسائل. امام حسین در خیمہ پہ پہنچے, در خیمہ پہنچے. اب ایک جملہ جناب سکینہ کا, کہ جس کے بعد جناب سکینہ کے سوال کے بعد امام حسین سوال کا جواب نہیں دے پائے. مظلوم امام جواب نہیں دے پائے. شہزادی سکینہ کا لے کے در خیمہ پہنچے, رباب اپنے بچے کو لے لو. سکینہ کو معلوم تھا نا بچہ باہر گیا ہے. بچی تو یہی سمجھی تھی پانی پینے گیا ہے, بچی نے تو یہی سمجھا تھا کہ بابا پانی پلانے کے لیے لے گئے. جیسے ہی کہا رباب اپنے بچے کو آ کر لے لو, رباب دیر میں آئی, سکینہ پہلے آ گئی. سکینہ پہلے آ گئی. جیسے ہی جناب سکینہ آئی, اصغر کو خاموش دیکھا. اصغر ابا میں خاموش ہیں. تو ایک دفعہ امام سے کیا کہا؟ میں نے کہا نہیں, بہت اطمینان سوچی گا, میرے مظلوم کربلا پر کتنے زخم تھے اور کیسے کیسے زخم تھے. بچہ ابا کے اندر ہے, خاموش ہے. سکینہ نے جیسی اصغر کو خاموش دیکھا, ایک دفعہ باپ کے چہرے کو دیکھا, کہا بابا لگتا ہے اصغر کو پانی پلا دیا. اصغر کی خاموشی یہ بتاتی ہے کہ اصغر کو پانی مل گیا. میرا مظلوم ماں تڑپ گئے, زبان سے کچھ نہ کہا, ابا کو ہٹا دیا. اب جو ابا ہٹی, سکینہ چلائی, اے اماں میرا بھیا مارا گیا, میرا اصغر شہید ہو گیا. جزاکم اللہ. اے اماں بھیا مارا گیا. بس پورے مسائل پڑھوں گا, ایک ایک جملہ مصیبت کا پڑھوں گا. عزادارو, سب سنتے ہیں نا کہ امام حسین نے ابھی تو جناب رباب کو پرسا دے رہے ہیں نا, اس کے بعد پیغمبر کو پرسا دیں گے, اس کے بعد شہزادی کو پرسا دیں گے. سب جانتے ہیں امام حسین نے شہزادے علی اصغر کے لاشے کو سپرد خاک کر دیا, سپرد خاک کر دیا. سب جانتے ہیں, قبر میں دفن کر دیا. عزادارو, ارباب مقاتل نے لکھا کہ جب سب شہداء کے سر گنے جا رہے تھے اور گنتی شروع ہوئی, تو اس کے بعد پسر سعد کہتا ہے ایک سر کم ہے, ایک سر کم ہے.
سب نے سوچا کس کا سر نہیں ہے، کس کا سر نہیں ہے. تو ایک دفعہ ہرملہ کہتا ہے، ہرملہ بولا کہ جس بچے کو میں نے نشانہ بنایا تھا اس کا سر نہیں ہے. عزادارو، جناب رباب کی بے کسی و غربت پر روئیے گا. جناب رباب کی. اب ارباب مقاتل نے لکھا کہ یزیدی بڑے بڑے بھالے لیے ہوئے زمین پہ چبھوتے تھے، جہاں زمین نرم ہوتی تھی وہاں چبھوتے تھے. ایک دفعہ ایک یزیدی نے ایک نرم زمین پر اب جو بھالا لگا کے کھینچا، لاشیں ازغا، رباب تڑپ گئی، آئے میرا بچہ. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. عزاداران امام مظلوم، جناب رباب تڑپ گئیں. اس کے بعد امام حسین کس طریقے سے سب سے رخصت ہوئے، کیسے رخصت ہوئے. بس جناب زینب نے کہا بھیا 1 منٹ بیٹھ جائیے، 1 دقیقہ بیٹھ جائیے. کہا اماں کی وصیت پہ عمل کرنا ہے، اماں کی وصیت پہ عمل کرنا ہے. جناب امام حسین بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد جناب زینب نے کہا اب بھیا ذرا ایک دفعہ گلے سے ریدا کو ہٹائیے. ریدا کو ہٹایا، ابا کو ہٹایا. جیسے ہی ابا ہٹی ویسے جناب زینب نے بوسے لے لیے. کہا بہن زینب تم نے یہ کیا کیا؟ کہ اماں نے وصیت کی تھی کہ جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو اس کی گردن کے بوسے لے لینا، میں کربلا میں نہ ہوں گی. بس جیسے ہی یہ جملہ کہا حسین نے کہا اے بہن زینب مجھ کو بھی بابا کی وصیت پہ عمل کرنے دو. کہا آقا آپ بھی وصیت. ایک دفعہ بازوؤں کے بوسے لینا شروع کیے. دونوں بہن بھائی کس طریقے سے رخصت ہوئے مجھ کو نہیں معلوم، مجھ کو نہیں معلوم. اب میں یہ بیویوں سے مخاطب ہوں، بیویوں سے مخاطب ہوں. عزاداروں یہ بیویاں بتائیں، یہ بیویاں بتائیں. جب امام حسین رخصت ہو رہے تھے نا تو بیویاں تو تھی نا، سب بیویاں موجود تھیں. زینب، ام کلثوم، رباب، لیلہ، فروہ، سکینہ، کبرا، رقیہ سب موجود تھی نا، سب موجود تھے. عزاداروں کیسے رخصت کیا، کیسے رخصت کیا؟ ان بیویوں سے پوچھئے گا، یہ بیویاں بتلائیں گی کہ جب ہم تعزیہ رخصت کرتے ہیں تو بالوں کو پریشان کر لیتے ہیں، الوداع پڑھتے ہیں. شیعوں کے سردار حسین الوداع، دین کے مختار حسین الوداع. ارے سر پڑ گئے ہوں گے، الوداع پڑھی جا رہی ہوگی. مولا خدا حافظ، آقا خدا حافظ، بھیا خدا حافظ. جزاکم اللہ خیر الجزا. عزادارو امام حسین خیمے سے برآمد ہوئے، خیمے سے باہر نکلے. جیسے ہی خیمے سے باہر نکلے اس کے بعد مظلومیت، عزادارو مظلومیت. لیکن جناب زینب کی شجاعت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے. کیا شجاعت کا عالم تھا. خیمے کے اندر روئیں، رخصت کیا بھائی کو، بے قرار ہو گئیں، الوداع کیا. اس کے بعد اپنے ان جذبات کو قابو میں کیا. اب بھائی کے لیے ڈھارس بنی، بھائی کی مدد کو آگے بڑھی. امام حسین ایک دفعہ گھوڑے کے پاس آ کے کھڑے ہوئے. جیسے ہی گھوڑے کے پاس آ کے کھڑے ہوئے امام نے داہنے دیکھا، امام نے بایاں دیکھا. چاہنے والی بہن سمجھ گئی کہ میرا بھیا کیا دیکھ رہا ہے. پیچھے سے آواز دی اے بھیا اگر علی اکبر نہیں آئے، عباس نہیں آئے جو آپ کو سوار کرے، آپ کی بہن آپ کو سوار کرے گی. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. عزادارو جناب زینب رخصت کرتی ہیں، رخصت ہوتے ہیں امام حسین. اس کے بعد جناب زین العابدین کس طریقے سے میرے مولا جناب زین العابدین نے رخصت کیا. ایک ایک جملہ ہے، کیا کیا بیان کیا جائے، کیا کیا مصیبتیں پڑی ہیں. جناب زین العابدین غش میں ہیں. اب اس کے بعد امام حسین میدان میں آئے. ارباب مقاتل نے لکھا امام حسین نے ایک دفعہ فصیح خطبہ، بہت طولانی خطبہ پڑھا، حجت کو تمام کیا. اس کے بعد پسر سعد کو مخاطب کیا کہ پسر سعد
میرے قتل سے باز آ جا. وہ کہنے لگا ناممکن ہے, ناممکن ہے. کہنے لگے اچھا پانی دے دے, یہ حجت تمام ہو رہی ہے, حجت تمام ہو رہی ہے. کہا پانی دے دے, کہا یہ بھی ناممکن ہے. کہا تو پھر ایک ایک کو مجھ سے لڑنے کے لیے بھیج. کہنے لگا یہ تیسری بات آپ کی مان لی جائے گی. امام کو حجت تمام کرنا تھی, حجت کو تمام کر رہے تھے. اب ایک ایک کر کے سب لڑنے آنے لگے. لکھا کہ شامی کوفے آ رہے تھے, ایسے امام حسین سب کو واصل جہنم پہنچا رہے تھے جیسے پتے ٹوٹ رہے ہیں. ارباب مقاتل نے لکھا کہ سر ہوا میں اچھل رہے تھے, دھڑ زمین میں بکھر رہے تھے, ایک سر زمین پہ آتا نہیں تھا کہ دوسرا اچھل جاتا تھا. یہ 3 دن سے زیادہ کی بھوک اور پیاس غریب زہرا, یہ اس ماں کے شیر کا سر تھا جس نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا. جزاکم اللہ. بس عزاداروں, مجلس میں مکمل کیے دیتا ہوں, 2-4 دقیقے مسائل پڑھ کے مجلس کو مکمل کیے دیتا ہوں. عزاداروں, جناب امام حسین جنگ کر رہے تھے. جب پسارِ سعد نے دیکھا کہ ڈھیر لگ گیا لاشوں کا, ڈھیر کا لفظ ہے, ہزاروں میں مارا, ہزاروں میں, ہزاروں میں. جب ڈھیر لگ گیا, اور اتنا بتا دوں آپ کو کہ امام حسین ایسا نہیں ہے, امام حسین زخموں سے چور ہیں, امام حسین زخموں سے چور ہیں. کیونکہ ہمارے چوتھے امام نے فرمایا کہ جب میرا بابا وصیتیں کرنے کے لیے میرے پاس آیا تو میرے بابا کے جسم سے خون کے فوارے جاری تھے. یہ زخمی ہو چکے امام حسین, امام حسین زخمی ہو چکے ہیں. اس کے بعد شجاعت کے جوہر دکھا رہے ہیں امام حسین. جب لاشوں کے ڈھیر لگ گئے, ایک دفعہ پھر پسر سعد بولا, کہا تم لوگ کیا سمجھتے ہو یہ علی و فاطمہ کا لال ہے, یہ نبی کا نواسا ہے, یہ سب کو ختم کر دے گا رات تک, سب مل کے حملہ کرو. 4000 تیر میں کمانے جڑیں اور کڑکیں, اور اس کے بعد چلیں. مظلوم امام اس بہادری سے کبھی میمنے پہ حملہ کرتے ہیں, کبھی میسرے پہ حملہ کرتے ہیں, کبھی قلب لشکر پہ حملہ کرتے ہیں. اس کے بعد جب امام زخموں سے چور ہو گئے تو دشمن کو پیچھے بھگاتے تھے. سنتے ہیں بس حسین بس, بس حسین بس. پردے سے یہ جملہ سنا کہ بس حسین بس, تم اپنے رب سے راضی, رب تمہارا تم سے راضی. تو حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا, بھاگی فوجوں نے گھیر لیا. اب کوئی تیر مارتا ہے, کوئی تلوار مارتا ہے, کوئی نہلاتا ہے. راکب دوش ازو سے چلے ہوں گے تو وہ بھی ضرور ڈھونڈ رہے ہوں.